بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا হ্যালো কে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم কে كافة বলছা ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين বাদাম বাদ করে এখন প্রোগ্রাম رب হচ্ছে اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میں اسلامی طریقے سے آپ سب کو خیر مقدم کرتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے اور مختلف قسم اعضاء کا مجموعہ ہے، جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، دماغ کا کام ہے سوچنا اور دل کا کام ہے خیالات کو سوچنا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، اگر اللہ سے ہم اگر محبت کرتے ہیں تو یہ سچی دل سے محبت کرتے ہیں تو یہ اجر کا باعث ہے، اور اگر ہم نفس اور خواہشات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ گناہ کا باعث ہے۔ آج ہم آپ اور یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے صرف رب سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ دین یا رات میں کسی وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال سے ان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والوں پر نہ تو قبروں میں وحشت ہوگی اور نہ میدان حشر میں۔ گویا کہ وہ منظر میرے سامنے ہوگا جب وہ مٹی سے اٹھیں گے، اپنی سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اور کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ اگر ہم کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو، اگر وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل میں سے کچھ بھی باقی رہے گا؟ کچھ بھی باقی رہے گا نہیں نا؟ تو اسی طرح اگر ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بدن پر میل کچیل میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، ہمارا بدن کیا ہو جائے گا؟ جیسے 5 مرتبہ غسل کرنے سے ہمارا بدن پاک ہو جاتا ہے، ایسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہمارا جسم پاک صاف ہو جائے گا۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل کو کیا سکون ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حالت میں ہم نماز کو نہ چھوڑیں، جیسے ہم کھانا کو لازم پکڑے رہتے ہیں، اسی طرح کیا کریں؟
को पकड़ कर रखे, जकड़ कर रखे। जैसे अल्लाह ने हमें आँख दिए हैं किन चीजों के लिए? देखने के लिए आँख दी है। जिनके पास आंखें नहीं है उनसे आंखों की कद्र पूछिए, जिनके पास कान नहीं है उनसे सुनने की कुव्वत पूछिए। जो हर बात को सुनने के लिए वो तरसता है, कहीं मजलिस में जाने के लिए, कोई अच्छी बातें सुनने के लिए वो तड़प कर रह जाता है। अल्लाह पैर दिए हैं तो अपनी हम जिस्म का, अपने आज़ा का हम गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करेंगे। हम हाथ को उठाएंगे तो किन चीजों के लिए? सही काम के लिए, नेक इरादे के लिए, सच्ची काम के लिए। ये हाथ भी अल्लाह उठे तो तेरे मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से ही उठता है ना। ये हाथ मुड़ता है, फिरता है तो किन की मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से ना। अगर अल्लाह हमारी कुव्वत को छीन ले तो ये हाथ भी नहीं उठेगा। अगर हमारे अल्लाह पैर को छीन ले तो हम पैर से नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम अपने आज़ा, अपने जिस्म, अपने हाथ का, पैर का, आँख का, कान का, हर कुछ का सही इस्तेमाल करें, गलत चीज ना करें। अगर मेरा पैर चल रहा है तो गलत रास्ते पर ना चला है। ला तमशा फिल अर्ज़ि मरहा, क्या कह रहे हैं? तू जमीन पर अकड़ कर ना चल, जमीन पर एड़ी मार कर ना चल। क्या जमीन को फाड़ के एड़ी मार करते? तो हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथ का, पैर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए, ताकि ये पैर भी, हाथ भी, कान भी, हाथ भी सही अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के हम सही जवाब दें। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो क्या गलत ही जवाब मिलेगा। इसलिए हमें अपनी सही से इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, रिवायतों में आता है कि जो औरत घर से बेपर्दा निकलती है तो उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलती है। मगर आजकल की औरतें, बिलखुसूस नई उम्र की लड़कियां बेपर्दगी में इतनी आगे बढ़ी हुई है, बताने का कोई हद ही नहीं है। खासतौर से नई उम्र की लड़कियां ऐसे पोशाक और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे जिस्म का साफ हर उज़ू खुला हुआ नजर आता है, जिसे इंसान तो इंसान और शैतान भी देखकर शर्मा जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने खुले लफ्जों में इरशाद फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम अपने घर को लाजिम पकड़े रहो और जमाना जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक मत फिरो। अगर बेपर्दगी हम घर से निकलते हैं तो शैतान हमारे पीछे लग जाता है। तो कहाँ है किसी का पर्दा? तो हम बेपर्दगी ना आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो ऐसे कहाँ है नकाब, बुर्का, कुछ भी नहीं है। तो शैतान हमको क्या बहकाता नहीं है बेपर्दगी घर से निकलते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने पूरे मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म का पर्दा का पूरे ख्याल रखें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो वहाँ कुछ औरतों को आज़ाद होते हुए देखा। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पहली औरतों को देखा वो ज़बान के बल लटकी हुई है और ज़बान उनका उठाया हुआ है। अब बताएं, अगर उनकी ज़बान को खींचे तो उनका क्या हाल होता? तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस वजह से हो रहा है आज़ाद? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुंहफट औरत है जो अपने शोहर के साथ बदतमीजी क्या करती थी, शोहर का बात नहीं मानते थे, शोहर का हुक्म नहीं मानते थे। क्या कह रहे हैं? तो कौन औरत थी? मुंहफट औरत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरतों को देखा वो पेशानी के बल लटकी हुई है, पेशानी के बल लटकी हुई है। लोगों ने
فرمایا میں نے تیسری عورتوں کو دیکھا، اس کا جسم گدھے کا تھا، اس کا جسم گدھے کا تھا اور ان کا سر خنزیر کا تھا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس وجہ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غیبت کی عادی تھی، یہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتی تھی، اس لیے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ ان چیزوں کی غیبت کرنے کی عادی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی عورتوں کو دیکھا، اس کا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا ہے اور پیر سر پر بندھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اعضاء اپنے جسم کو صحیح سے استعمال کریں اور کس طرح پاک کس طرح کیسے کرنا چاہیے، اپنی پاکی کا پورا خیال رکھیں۔ اگر ایک پیشاب کا چھینٹا پڑ جاتا ہے تو ان سے بھی ہمارا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک قبر کی طرف سے گزر رہے تھے اور انہوں نے قبر والوں کو سلام کیا اور پوچھے اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ ایک قبر سے آواز آئی اے علی مرتضیٰ کیا پوچھتے ہو؟ میں نے دنیا میں اپنی بالوں کو کئی بار دن میں سنورتے تھے تو وہ بال ہمارا سر کی طرف سے بالوں کی طرف سے جھڑ چکی ہے۔ اور فرمایا گیا جو ہم جن چہرے پر دن میں کئی بار میک اپ کرتے تھے، جن آنکھوں میں ہم کئی بار کاجل لگاتے تھے، وہ آنکھ گالوں کی گدی کی طرف سے بہنا شروع ہو گیا ہے۔ اب تم میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ اے علی مرتضیٰ اب تم میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ ہاں ہم ابھی اپنے جسم کا ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ڈگ دبڑ کر نکلتے ہیں، نہ جانے ہمارے طرف کتنے مرد کی نگاہ پڑتے ہوں گے، کیسے وہ ہمارا چست کپڑے پہن کر کے نکلتے ہیں، کئی مرد ہمارے طرف راغب ہوں گے۔ تو کیا اگر ان کے اندر ان کے ذہن میں غلط استعمال ہو گیا، غلط ارادہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان کا گنہگار کون ہوگا؟ ان کا گنہگار ہم سب ہوں گے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں، جہاں بھی جائیں اپنے مکمل طور پر پردے کا خیال کر کے نکلیں، پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھیں۔ غیبت اور چغلی جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ نہیں نا۔ غیبت کرنے والی کو اللہ نے اس دن جو غیبت کرتی ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے وہ غیبت کرتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں۔ تو ہم اگر ابھی جاتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں تو بہت ہی سج دھج کر نکلتے ہیں، سج دھج کر کے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر سے سج دھج کر نکلتی ہے تو قیامت کے دن ان پر کتنے 99 سال مسلط فرمائیں گے۔
ओकरा से कह रास्ता छोड़ी के जे करना ये करती कहते हैं पूरे साल, अगर पूरे साल में हमें एक सजदा अगर हम सही से नहीं अदा कर सके तो क्या हमारा दुनिया में आना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अभी हम सब यहाँ अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, अभी हम सब यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? अल्लाह को ना अपना सके तो बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला को कहाँ दीन की